درغزی خانزادہ کے غصے کی تپش اس کے چہرے سے آیا تھی۔ پختونخوا کے سنگ غلاق پہاڑوں جیسی سختی اس کے لہجے میں تھی۔ وہ جو اپنے خاندان کا سب سے باوقار اور روبدار نوجوان سمجھا جاتا تھا، آج ایک چلبلی اور ضدی لڑکی کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ ہم قسم اٹھا کر کہتا ہے لالا، ہم نے تمہارا فون نہیں چرایا، گل بانو نے نظریں جھکا کر کہا، مگر اس کی آواز میں وہ تھڑ تھڑاہٹ نہیں تھی جو عموماً درغزی کے سامنے لوگوں کی ہوتی تھی۔ اس کی پلکوں کی اونٹ میں ایک شرارت چھپی تھی۔ درغزی خانزادہ نے اسے غصے سے گھورا۔ جھوٹ مت بولو گل بانو، میرا فون وہی میز پر رکھا تھا اور تم وہاں صفائی کے بہانے آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا، اس کے والدین اس احمق لڑکی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ درغزی خانزادہ جو لندن سے تعلیم یافتہ تھا اور خاندانی وقار کا امین تھا، وہ کبھی سے شادی نہ کرتا جو اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتی تھی اور ہر وقت ہنگامے کھڑے کرتی تھی۔ اپنی خراب شکل غائب کرو یہاں سے، وہ آخر کار غصے سے چیخا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ گل بانو نے ایک لمحے کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں، پھر تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی، مگر دہلیز پار کرنے سے پہلے وہ رکی، مڑی اور درغزی کو ایسی نظروں سے گھورا کہ درغزی کا غصہ دو آتشہ ہو گیا۔ ہمارا خراب شکل تم سے بہت خوبصورت ہے لالا، تم تو سوجے ہوئے آلو بخاری کی طرح ہو۔ وہ یہ فقرہ کس کر بجلی کی تیزی سے بھاگ نکلی۔ درغزی خانزادہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے اسے سوجھا ہوا آلو بخارا کہا ہے۔ گل بانو! وہ دھاڑا اور اس کے پیچھے لپکا، پھر وہ لڑکی تو جیسے ہوا کا جھونکا تھی، حویلی کے طویل راہداریوں میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ حویلی کے صحن میں لگے چنار کے درختوں تلے بیٹھے خان بابا درغزی کے والد اور بی بی گل درغزی کی والدہ مسکرا کر ایک تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ دونوں جب تک لڑیں گے نہیں، ان کا دن نہیں گزرے گا، بی بی گل نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ بی بی درغزی کی ضد اپنی جگہ، مگر وہ نہیں جانتا کہ گل بانو اس حویلی کی رونق ہے۔ جس دن اسے سمجھ آئے گا، اس دن اسے دنیا کی ہر چیز بیچ لگے گی۔ خان بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ادھر درغزی اپنے کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ غصہ تھا یا کچھ اور، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، کیا میں واقعی سوجے ہوئے آلو بخارا جیسا لگتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً اپنی اس بیوقوفانہ سوچ پر سر جھڑک دیا۔ پاگل لڑکی، تم سے تو میں نپٹ لوں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مگر درغزی خانزادہ اس حقیقت سے بالکل انجان تھا کہ جس خراب شکل کو وہ آج دور کرنے کا کہہ رہا تھا، عنقریب وہی شکل اس کی دعاؤں کا مرکز بننے والی تھی۔ عشق دستک دے رہا تھا، مگر ابھی درغزی نے اپنے دل کی دروازے پر انا کی زنجیریں ڈال رکھی تھی۔ درغزی خانزادہ کی رات بے چینی میں گزری، رہ رہ کر اسے گل بانو کا وہ طنزیہ جملہ یاد آتا تھا اور اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ خانزادہ تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ سر جھکا لیتے تھے، مگر یہ لڑکی، یہ تو اسے چھڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں گہما گہمی تھی۔ خان بابا کے خاص دوست اور ان کے قبیلے کے معززین ایک جرگے کے سلسلے میں مدعو تھے۔ بی بی گل نے گل بانو کو تاکید کی تھی کہ وہ مہمانوں کے لیے خاص پشاوری قہوہ تیار کرے تو اور تواضع میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ درغزی تیار ہو کر لاؤنج میں آئے تو اس کا سامنا پھر اسی مصیبت سے ہوا۔ گل بانو ہاتھ میں بڑا سا تھال تھامے گزر رہی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ پختون روایت کے مطابق بڑی نفاست سے جمع ہوا تھا۔ درغزی نے اسے راستہ دینے کے بجائے جان بوجھ کر راستہ روک لیا۔ آلو بخارا بھی ابھی تک سوجھا ہوا ہے یا کچھ آفاقہ ہوا؟ گل بانو نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے دیے جل رہے تھے۔ گل بانو، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم خان بابا کی لاڈلی ہو۔ درغزی نے کمسن آواز میں اسے وارننگ دی۔ اوہ ہو، ہم تو ڈر گیا، اب راستہ دو لالا، مہمان انتظار کر رہا ہے، اس نے کندھا اچکا کر کہا اور درغزی کے برابر سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا تھال اس کے بازو سے ٹکرایا۔ دوپہر کے وقت جب جرگہ ختم ہوا تو درغزی صحن میں کھڑا اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک اسے چھت سے کسی کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک چیخ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گل بانو زمین پر بیٹھی اپنا ٹخنا تھامے درد سے کرہا رہی تھی۔ پاس ہی امرودوں کی ٹوکری بکھری ہوئی تھی، شاید وہ درخت سے امرود توڑنے کی کوشش میں دیوار سے پھسل گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس عمر میں بھی تمہیں بندریا بننے کا شوق ہے؟ درغزی قصیلے لہجے سے چلایا، مگر اس کی آواز میں چھپی تشویش صاف ظاہر تھی۔ تم ہماری فکر مت کرو آلو بخارے، جاؤ یہاں سے، گل بانو نے درد کے مارے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔
درغزی نے کچھ کہے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ دوبارہ گرنے لگی۔ اب درغزی کی انا اور غصہ ایک طرف ہو گئے تھے۔ اس نے جھک کر اسے سہارا دیا اور تقریباً اٹھا کر برآمدے کی کرسی تک لایا۔ چھوڑو ہمیں تمہارا مدد نہیں چاہیے۔ وہ ابھی بھی ضدی تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ میں تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا، درغزی نے اسے گھور کر کہا اور خود کچن کی طرف بھاگا تاکہ برف لا سکے۔ جب وہ برف لے کر واپس آیا اور گل بانو کے پاؤں کے سوجن پر رکھنے لگا تو گل بانو بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار درغزی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ بڑی توجہ سے اس کی چوٹ کا معائنہ کر رہا تھا۔ درغزی کا وہ غصہ جو ہمیشہ ناک پر رہتا تھا اس وقت کہیں غائب تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ گل بانو نے بس سر ہلایا۔ اس کی دل کی دھڑکن عجیب طریقے سے تیز ہو رہی تھی۔ وہ درغزی کو جو اسے ہمیشہ ایک آفت لگتا تھا اس وقت اسے کتنا پرسکون اور اپنا سا لگ رہا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو گل بانو، پر اتنی بھی نہیں کہ اپنی جان ہی نکال لو، درغزی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ وہی درغزی جو اس سے شادی کے نام سے چڑھتا تھا، اسے لگا کہ گل بانو کی معصوم آنکھوں میں کوئی ایسی کشش ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب یہ خاموشی لمحہ جاری ہی تھا کہ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک جیپ آ کر رکی۔ یہ شیر خان تھا، درغزی کا خزن، جو کل گل بانو کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور جس کی نظریں ہمیشہ گل بانو کا تعاقب کرتی تھی۔ شیر خان نے درغزی کو گل بانو کے پاؤں کے پاس بیٹھے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے درغزی؟ شیر خان کی کرخت آواز نے فضا کا سحر توڑا تھا۔ درغزی جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ جو نظر آ رہا ہے وہی ہو رہا ہے شیر خان، اسے چوٹ لگی ہے۔ مگر شیر خان کا لہجہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ چوٹ ایسے لگی ہے تم اسے چوٹ دے رہے ہو؟ یاد رکھنا درغزی، گل بانو کے فیصلے کوئی اور کرے گا۔ درغزی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس گھر کے فیصلے خانزادہ کرتا ہے اور گل بانو اس گھر کی عزت ہے، اپنی حد میں رہو۔ شیر خان کے چلے جانے کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ درغزی وہی کھڑا رہا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی اور نگاہیں گیٹ کی طرف تھی جہاں سے شیر خان کی جیپ دھول اڑاتی نکل گئی تھی۔ اسے شیر خان کا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں گل بانو کے لیے ملکیت کا وہ گھٹیا احساس زہر کی طرح لگ رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے لالا، ہم ٹھیک ہیں، گل بانو کی آواز نے اسے حال میں واپس لایا۔ درغزی مڑا۔ اس کی نظر گل بانو کے چہرے پر جم گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا گل بانو؟ وہ کون ہوتا ہے تمہارے فیصلے کرنے والا؟ گل بانو نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ شرافت نہیں تھی بلکہ خوف سا تھا۔ شیر خان، وہ ابا سے بات کیا تھا پچھلے مہینے، وہ کہتا ہے کہ اس کا حق ہے ہم پر۔ درغزی کے سینے میں جیسے کوئی چیز زور سے ٹکرائی۔ ہاں؟ اس سے یاد آیا کہ پختون روایت میں اکثر کزنز کا پہلا حق سمجھا جاتا ہے، مگر گل بانو جیسی لڑکی کے لیے شیر خان جیسا بدتمیز اور اکھڑا انسان، یہ خیال اسے بے چین کر گیا۔ حق صرف اللہ کا ہوتا ہے یا پھر اس کا جس سے نکاح ہو، درغزی نے سخت لہجے میں کہا اور بغیر مڑے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر درغزی نے غصے سے اپنی قمیض کے کف لنگز اتارے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو احمق ہے، جاہل ہے اور اردو غلط بولتی ہے، پھر میرا خون کیوں کھول رہا ہے؟ مگر جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتے اسے گل بانو کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا جب وہ درد سے رہا رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آتا جب اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ جھیل جیسی گہری آنکھیں جن میں کوئی فریب نہیں تھا۔ شام کو بی بی گل درغزی کے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر فکر کے بادل تھے۔ درغزی پتر، خان بابا پریشان ہے۔ شیر خان کے ابا سمندر خان آج رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگلے ماہ ہی گل بانو کی رخصتی کر دی جائے۔ درغزی کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی میز پر دھک سے گری۔ اتنی جلدی کیا ہے اماں؟ ابھی تو وہ بچی ہے، پڑھنا چاہتی ہے شاید۔ بچی نہیں رہی وہ، اور تم تو ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ ایسی لڑکی سے تم کبھی شادی نہیں کرو گے۔ بی بی گل نے اس کا قول یاد دلایا۔ درغزی خاموش ہو گیا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی سو رہی تھی، درغزی ٹہلنے کے لیے چھت پر آیا تھا۔ چادری نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اسے نیچے صحن میں کوئی بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ دبے قدموں اپنے نیچے اتر گیا۔ گل بانو وہیں بیٹھی تھی جہاں اسے چوٹ لگی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے کانوں تک جا رہے تھے۔ درغزی کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ جو ہمیشہ اسے ڈانٹتا تھا آج اسے رونے پر خاموش نہ رہ سکا۔
رو کیوں رہی ہو؟ اس سے قریب جا کر پوچھا۔ گل بانو اچھل پڑی، جلدی سے آنسو پوچھا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں کے درد سے دوبارہ بٹھا دیا۔ ہم کیوں روئے گا؟ ہم تو خوش ہیں کہ اس حویلی سے جان چھوٹے گا اور تمہاری آلو بخاری جیسی شکل نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس نے کوشش کی کہ پرانا لہجہ اپنائے مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو گل بانو۔ درخزئی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم شیر خان سے ڈرتی ہو؟ گل بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ چلبلا پن نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ وہ اچھا آدمی نہیں لالا، وہ ہمیں قید کر کے رکھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا زبان کاٹ دے گا تاکہ ہم اسے الٹا جواب نہ دے سکیں۔ درگزئی کا ہاتھ خود بخود گل بانو کے سر پر گیا۔ یہ لفظ بالکل مختلف تھا۔ اس میں تحفظ تھا، پیار تھا اور ایک انجانہ سا وعدہ تھا۔ تمہاری زبان کوئی نہیں کاٹے گا، تمہاری یہ زبان ہی تو اس حویلی کی زندگی ہے۔ درخزئی نے بہت نرمی سے کہا۔ تم ہمیں بچائے گا لالا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ درخزئی کی انا آج مکمل طور پر شکست کھا چکی تھی۔ میں کسی کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا گل بانو، یہ درخزئی خان کا وعدہ ہے۔ اگلے ہی دن سمندر خان اور شیر خان حویلی پہنچ گئے تھے۔ ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ خان بابا اور سمندر خان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خان صاحب، ہم رشتہ پکا کرنے آئے ہیں۔ شیر خان بضد ہے کہ نکاح اسی ہفتے ہو، سمندر خان نے روب سے کہا۔ خان بابا نے درخزئی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ درخزئی کی نظر شیر خان پر تھی جو فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ معذرت سمندر خان، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ درخزئی کی گرج دار آواز پورے ہال میں گونجی۔ شیر خان کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ درخزئی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سب کے سامنے وہ بات کہی جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، کیونکہ گل بانو کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا جا چکا ہے۔ وہ درخزئی خانزادہ کی منگیتر ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ گل بانو جو پردے کے پیچھے چھپی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ درخزئی کے اس اچانک اعلان نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ شیر خان کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا جبکہ سمندر خان کی آنکھوں میں توہین کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ خان بابا نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ درخزئی جو چند پہلے تک اس رشتے کے خلاف تھا آج سب کے سامنے گل بانو کا دعویدار بن کر کھڑا تھا۔ درخزئی، تم ہوش میں تو ہو؟ سمندر خان نے دھاڑ کر کہا۔ تم نے بھری محفل میں میرے بیٹے کی توہین کی ہے۔ درخزئی نے نہایت سکون سے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور شیر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، توہین اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ میں نے صرف حقیقت بیان کی ہے۔ گل بانو اس حویلی کی عزت ہے اور اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے اس کا جنازہ تو نکل سکتا ہے، ڈولی نہیں۔ شیر خان نے پستول کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خان بابا کی گرجدار آواز گونجی۔ بس سمندر خان، درخزئی میرا بیٹا ہے اور اس کا گھر کا وارث۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے منظور ہے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سمندر خان اور شیر خان پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے تھے مگر جاتے جاتے شیر خان کی نظریں واضح کر رہی تھی کہ یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ پردے کے پیچھے کا طوفان حویلی کے مردانہ خانے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ درخزئی سیدھا اندرونی صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں گل بانو دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ درخزئی اس کے سامنے جا کر رکا۔ اس کا وہ غصہ جو شیر خان کے سامنے تھا اب ایک عجیب سی جھجک میں بدل گیا تھا۔ تم نے وہ کیوں کہا لالا؟ گل بانو نے بمشکل سر اٹھا کر پوچھا۔ درخزئی نے گہری سانس لی۔ تم اس بھیڑیے سے بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں اپنی جاگیر سمجھ رہا تھا اور درخزئی خانزادہ اپنی چیز کسی اور کو نہیں دیتا۔ اپنی چیز؟ گل بانو نے چٹکی لی۔ اس کی پرانی عادت پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ تو کیا ہم تمہارا موبائل فون ہے جو تم ہمیں جیب میں رکھے گا؟ درخزئی کو غصہ تو آیا مگر اس بار اس کی ہنسی نکل گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی نا؟ ابھی تمہاری جان بچائی ہے اور تم پھر سے زبان چلا رہی ہو۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ جھوٹ بولو۔ اب پورا گاؤں میں سب کہے گا کیا گل بانو کا نکاح آلو بخارا سے ہونے والا ہے۔ اس نے منہ بسور کر کہا مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اندر سے کتنی پرسکون ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی تبدیلی لے کر آئی تھی۔ بی بی گل نے خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ درخزئی جو پہلے ہر وقت آفس کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اب اکثر بہانوں سے گھر رکنے لگا تھا۔ ایک شام گل بانو باورچی خانے میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ درخزئی وہاں آ گیا تھا۔ اسے سفید لٹھا پہن رکھا تھا اور کندھے پر کڑھائی والا رومال تھا۔ کافی محنت کر رہی ہو،
اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر کہا۔ گلبانو نے مڑ کر دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں اور ناک پر تھوڑا سا آٹا لگا ہوا تھا۔ محنت تو کرنا پڑتا ہے لالا، سب کو روٹی کھلانا ہے۔ درغزی نے جیب سے اپنا وہی فون نکالا جس کے چوری ہونے پر ہی سارا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ یہ لو اپنا انعام۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نیا فون ہے، اس میں میرا نمبر سیو ہے، کبھی بھی ضرورت پڑی یا وہ شیر خان نظر آئے تو بس ایک بٹن دبانا۔ درغزی نے فون میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ گلبانو نے آٹے والے ہاتھوں سے فون اٹھانے کی کوشش کی تو درغزی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاگل لڑکی، فون خراب ہو جائے گا۔ گلبانو کا ہاتھ درغزی کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ درغزی کے لفظ میں کتنی حدت تھی۔ درغزی کی نظریں اس کے چہرے پر لگے آٹے کی ننھی سی بوند پر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بہت آہستگی سے اس کے ناک سے وہ آٹا صاف کیا۔ گلبانو کی سانسیں رک گئی۔ لالا، اس سے سرگوشی کی۔ اب مجھے لالا مت کہو گلبانو۔ درغزی کی آواز میں ایک گہری کھنک تھی۔ تمہیں پتا ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلبانو کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگی، مگر اس بار وہ درغزی کو آلو بخارا کہنا بھول گئی تھی۔ دری اسنا، شیر خان خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ وادی کے بدنام زبانوں لوگوں کے ساتھ مل کر درغزی کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ خانزادہ کو لگتا ہے کہ وہ جیت گیا، شیر خان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا، مگر اسے نہیں معلوم کہ بختور کی دشمنی اور ضد کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اگر گلبانو میری نہیں ہو سکتی تو وہ درغزی کی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ سائے محترک ہوئے تھے۔ درغزی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چاند دیکھ رہا تھا، انجان کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش چند قدموں کی دوری پر ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب پوری وادی گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ حویلی کے بلند و بالا برجوں پر لگے چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ درغزی اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، اس کے ذہن میں گلبانو کا وہ حیا سے جھکا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ محض ایک ذمہ داری سمجھ رہا تھا، وہ اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اچانک حویلی کے پچھلے باغ کی طرف سے خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی۔ درغزی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ پختون تھا اور خطرے کی بو سونگھتا اس کی جبلت میں تھا۔ اس نے فوراً کمرے کے اندر جا کر اپنی رائفل اٹھائی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے دبی آواز میں خود سے پوچھا۔ ابھی وہ نیچے اترنے ہی والا تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے حویلی کا پچھلا چھوٹا دروازہ اڑ گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے خاموشی فضا کا سینہ چاک کر دیا۔ شیر خان، درغزی کے منہ سے نکلا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا۔ ہر طرف چیخ و پکار بچ گئی تھی۔ خان بابا اور بی بی گل اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ گلبانو بھی حواس باختہ صحن میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی انتہا تھی۔ گلبانو، اندر جاؤ، کمرے کا دروازہ بند کر لو، درغزی نے گرج کر کہا اور پوزیشن سنبھال کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ شیر خان اپنے ساتھ 10-12 مسلح آدمی لایا تھا۔ وہ دیوانہ وار فائرنگ کر رہے تھے۔ درغزی، باہر نکلو بزدل، آج فیصلہ ہوگا کہ گلبانو کس کی ہے۔ شیر خان کی آواز باہر سے گونجی۔ درغزی نے ایک ستون کی اونٹ نکلی۔ گلبانو کسی کی جاگیر نہیں ہے شیر خان، وہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ گولیاں دیواروں سے ٹکرا کر چنگاریاں چھوڑ رہی تھیں۔ اسی دوران ایک گولی درغزی کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ گڑھا کر پیچھے ہٹا۔ لالا! گلبانو، جو چبھنے کے بجائے درغزی کو دیکھ رہی تھی، چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ پاگل لڑکی، پیچھے ہٹو! درغزی نے اسے دھکا دے کر دیوار کے پیچھے کرنا چاہا، مگر تبھی ایک حملہ آور دیوار پھلانگ کر صحن میں آ گیا۔ اس نے اپنی بندوق کا رخ گلبانو کی طرف کیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ درغزی نے دیکھا کہ حملہ آور کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی زخمی حالت کے باوجود اچھل کر گلبانو کے سامنے آ گیا تھا۔ گولی درغزی کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنی رائفل سے اس شخص پر فائر کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ تم پاگل ہے لالا، تمہیں گولی لگ گیا۔ گلبانو نے روتے ہوئے درغزی کو تھاما۔ اس کا سفید لٹھا خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ درغزی نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں خان بابا کے وفادار ملازم اور گاؤں کے کچھ لوگ بھی ہتھیار اٹھائے وہاں پہنچ گئے تھے۔ شیر خان نے جب دیکھا کہ پانسا پلٹ رہا ہے اور پولیس کی گاڑیاں بھی دور سے نظر آ رہی تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ نکلا۔ حویلی میں اب سکون تھا، مگر درغزی خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے فوری طور پر اندرونی کمرے میں لٹایا گیا۔ بی بی گل تو حواس کھو بیٹھی تھی۔
مگر گل بانو نے ہمت نہ ہاری۔ وہ گرم پانی اور پٹیاں لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ جب وہ درخزی کا زخم صاف کرنے لگی تو درخزی نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو آلو بخارا پچک گیا ہے۔ درخزی نے بہت کمزور آواز میں مذاق کیا۔ گل بانو نے غصے اور آنسو کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا۔ چپ کرو تم، اتنا بڑا خانزادہ بنتا ہے اپنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں کیا ضرورت تھا گولی کھانے کا؟ تمہاری ضرورت تھی، درخزی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جی کر کیا کرتا؟ گل بانو کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پہلی بار درخزی کے لہجے میں وہ سچائی محسوس کی جو لفظوں سے محاورہ تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ درخزی کے ماتھے پر رکھا۔ ہمیں معاف کر دو لالا، ہم ہمیشہ بہت تمہیں تنگ کرتا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ درخزی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صرف ایک شرط پر معاف کروں گا، اب مجھے لالا نہیں کہنا۔ گل بانو نے شرما کر سر جھکا لیا۔ تو کیا کہے گا؟ جو تمہارا دل چاہے، بس وہ جس میں اپنائیت ہو، درخزی نے مسکرا کر کہا۔ اس واقعے نے خان بابا کا ارادہ مزید پکا کر دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگلے جمعے کو درخزی اور گل بانو کا نکاح ہوگا۔ شیر خان اور اس کے باپ کو علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ نکاح کی صبح گل بانو سرخ عروسی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی مہندی دیکھی جہاں باریک حرف میں ڈی لکھا نظر آیا تھا۔ آلو بخارا تو بڑا قیمتی نکلا، اس نے خود سے شرارت سے کہا اور مسکرا دی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے لیے گولی کھانے اور ایک دوسرے کی خراب شکل کو دینا کی سب سے خوبصورت شکل سمجھنے کا نام ہے۔ حویلی کے صحن کو رنگ برنگی روشنی اور سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں عود اور سندل کی خوشبو رچی بسی تھی۔ درخزی خانزادہ جس کا بایاں بازو ابھی بھی پٹی میں بندھا تھا، سفید ریشمی لباس اور سیاہ واسکوٹ پہنے مہمانوں کے درمیان موجود تھا۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی سختی آج مفقود تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور وقار جھلک رہا تھا۔ دوسری جانب گل بانو اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بیوی گل نے اسے خاندانی زیورات سے لاد دیا تھا۔ سرخ زری کے کام والے جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وہ چلبلی طبیعت آج حیا کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اب بھی وہی پرانی تھی۔ قبول ہے؟ جب قاضی صاحب نے درخزی سے پوچھا کہ آپ کو گل بانو بنت احمد خان بحق مہر 10 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہے، درخزی کی نظریں سامنے بیٹھے خان بابا سے ملی، جنہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ درخزی نے ایک گہری سانس لی اور بہت ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد جب دستخط ہوئے تو اسے لگا جیسے اس کے دل پر برسوں سے لگی ہوئی گر کھل گئی ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا تھا اب شرعی طور پر اس کی زندگی بن چکی تھی۔ اندرونی کمرے میں جب گل بانو کے پاس نکاح نامہ لایا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے قلم اٹھایا اور آہستہ سے اپنا نام لکھ دیا۔ اب تو ہم سچ مچ آلو بخاری کی قید میں آ گیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک آنسو اس کی پلک سے ٹوٹ کر نکاح نامے پر گر گیا۔ یہ آنسو دکھ کا نہیں، اس تحفظ کے احساس کا تھا جو اسے درخزی کی صورت میں ملا تھا۔ رات کے آخری پہر جب درخزی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں خاموشی تھی۔ گل بانو بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی، اس کا گھونگھٹ نیچے تھا۔ درخزی نے دروازہ بند کیا اور دھیرے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بہت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ گل بانو نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ درخزی نے چھیڑا۔ گل بانو نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں مسلنے لگی۔ تمہاری وہ لمبی زبان کہاں گئی؟ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں نکاح کے وقت بھی تم قاضی صاحب کو یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں آلو بخارا پسند نہیں۔ درخزی کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ گل بانو نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور اسے گھورا۔ تم تو ابھی بھی وہی مغرور خانزادہ ہے لالا، اتنی بڑی بات ہو گئی تم زخمی ہو گیا، پر تمہارا مذاق نہیں ختم ہوا۔ درخزی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ گل بانو کے گال پر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے گل بانو، اس گولی نے مجھے وہ سکھایا جو لندن کی بڑی بڑی کتابیں نہیں سکھا سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور میں یہ مختصر زندگی تمہاری ان نوک جھونک اور شرارتوں کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا۔ گل بانو کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ تنگ تو تم اب بھی کرو گی، مجھے پتا ہے، درخزی نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مگر اب تم میری ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، چاہے وہ میرا موبائل فون ہو یا میرا دل۔ اگلی صبح جب گل بانو سو کر اٹھی تو اسے اپنے سرحانے ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا
اس نے کھولا تو اندر ایک بہت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ نوٹ پر لکھا تھا، اپنی خراب شکل کو آئینے میں دیکھ کر اس انگوٹھی کو پہن لینا، کیونکہ اب یہ شکل اس حویلی کی مالکہ کی ہے۔ گلبانو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ فوراً تیار ہو کر نیچے آئی۔ ذہن میں درخزی اخبار پڑھ رہا تھا۔ گلبانو دبے پاؤں پیچھے سے آئی اور زور سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اوے آلو بخارے، یہ انگوٹھی بہت چھوٹا ہے، ہمارا انگلی میں نہیں آ رہا۔ اسے جھوٹ موٹ کا غصہ دکھایا۔ درخزی نے اخبار نیچے کیا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ گلابی لباس پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھی جو بالکل فٹ تھی۔ جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اس نے اپنے سے اپنی طرف کھینچا۔ سیکھنا کیا ہے، ہم تو خانزادہ کی بیوی ہے، سب کچھ پہلے سے آتا ہے ہمیں۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ خان بابا اور بی بی گل برآمدے سے یہ سب دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ حویلی جو کبھی صرف اصولوں اور خاموشی کا گھر تھی، آج قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ لیکن خوشیوں کے سفر میں ابھی ایک چیلنج باقی تھا۔ درخزی کو بزنس کے سلسلے میں کچھ مہینوں کے لیے شہر منتقل ہونا تھا، پر وہ گلبانو کو اس کے پسندیدہ ماحول سے نکال کر ایک نئی دنیا دکھانا چاہتا تھا۔ شہر منتقل ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ درخزی چاہتا تھا کہ گلبانو کو وہ تمام سہولیات میسر ہو جن کا اس نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا۔ خان بابا اور بی بی گل پہلے تو ہچکچائے، مگر درخزی کی اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ شہر کے پوش علاقے میں درخزی کا ایک جدید طرز کا بنگلہ تھا جو حویلی کے پرانے پتھروں اور چنار کی درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر طرف شیشہ، سٹیل اور مصنوعی روشنیاں تھیں۔ گلبانو جب پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر چھت کے فانوس کو دیکھا۔ لالا، یہ اتنا بڑا جھومر کہیں ہمارے سر پر تو نہیں گرے گا؟ اس نے سہم کر درخزی کے قمیص پلو کا پکڑا۔ درخزی ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھا گیا۔ گلبانو، یہ شہر ہے، یہاں چیزیں گرتی نہیں، سجائی جاتی ہیں۔ اور خبردار جو مجھے لالا کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، یہاں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ گلبانو نے منہ بسولا۔ اب شہر آ گیا تو تم بدل گیا، لوگ کیا کہے گا، لوگ کہے گا کہ آلو بخارا اب شہر میں ڈوب گیا ہے۔ درخزی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس لڑکی کو سدھارنا ناممکن تھا۔ اگلے دن درخزی نے گلبانو کے لیے شہر کی سب سے مہنگی ڈیزائنر کو بلا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گلبانو کی جدید لباس پہنائے، مگر گلبانو اپنی روایتی قمیص اور بڑی چادر چوکنے کو تیار نہیں تھی۔ ہم یہ پٹاخہ جیسا کپڑا نہیں پہنے گا، گلبانو نے ریشمی پتلون دیکھ کر غصے سے کہا، اس میں ہمارا سانس گھٹ جائے گا۔ ڈیزائنر پریشان ہو کر درخزی کی طرف دیکھنے لگی۔ درخزی اندر آیا اور سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ گلبانو، دیکھو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود کو بدل لو، مگر کل میرے بزنس پارٹیز کی ایک ڈنر پارٹی ہے، وہاں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ درخزی خانزادہ کی شریک حیات کتنی خوبصورت ہے۔ گلبانو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے درخزی کی آواز میں ایک کمان محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنے گا، پر تم وعدہ کرو کہ تم وہاں پر ہم سے دور نہیں ہوگا۔ اس نے معصومیت سے شرط رکھی۔ وعدہ رہا۔ درخزی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ڈنر پارٹی کا دن آ گیا تھا۔ گلبانو نے ہلکے آسمانی رنگ کا ایک نفیس سوٹ پہنا تھا جس پر باریک کام تھا۔ اسے سادہ میک اپ کیا تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی کے سامنے شہر کی بیگمات کی آرائش مانند پڑ رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ درخزی فخر سے ان سب سے ملوا رہا تھا۔ اسی دوران درخزی کی ایک پرانی دوست زویا ان کے قریب آئی۔ زویا شہر کی جدید اور کچھ حد تک مغرور لڑکی تھی۔ اوہ درخزی، تو یہ ہے تمہاری وائلڈ بیوٹی۔ زویا نے تنقیدی نظروں سے گلبانو کو دیکھا۔ سنا ہے یہ اردو بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتی۔ گلبانو کو زویا کا لہجہ زہر لگا۔ اس نے درخزی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ درخزی نے جواب دینا چاہا، مگر گلبانو پہلے بول پڑی۔ اردو تو ہم سیکھ لیں گے گا بی بی، پر تم جو یہ اتنا سارا پاؤڈر چہرے پر لگایا ہے، اس کے پیچھے تمہارا اصلی شکل کدھر ہے؟ ہم نے تو سنا تھا شہر کا لوگ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، اور تم تو دیوار پر چونا لگایا ہوا لگتا ہے۔ پورے گروپ میں سناٹا چھا گیا۔ درخزی نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ پیر پڑکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئے، درخزی نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی قہقہ لگایا، گلبانو تم کمال ہو، تم نے زویا کا منہ بند کر دیا۔ گلبانو نے اپنا دوپٹہ اتارا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیں وائلڈ بول رہا تھا لالا، ہم جنگلی ہیں کیا؟ درخزی اس کے پاس بیٹھا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ نہیں گلبانو، تم جنگلی نہیں ہو، تم خالص ہو۔ تم اس وادی کی وہ خوشبو ہو جو مصنوعی پرفیوز میں کبھی نہیں مل سکتی۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ گلبانو نے اپنا سر درخزی کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہمیں شہر اچھا نہیں لگا، یہاں لوگ دل سے نہیں زبان سے بات کرتا ہے۔ ہمیں واپس اپنے پہاڑوں میں جانا ہے، جہاں تم آلو بخارے کی طرح غصہ کرتا ہے اور ہم تمہیں چڑھاتا ہے۔
درغزی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، مگر کچھ دن اور۔ میں تمہیں اس دنیا کا ہر رنگ دکھانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ اس پرسکون لمحے میں تھے کہ درغزی کے فون پر ایک گمنام میسج آیا۔ شیر خان جیل سے فرار ہو گئے، ہوشیار رہنا۔ درغزی کے چہرے پر پھر سے وہی تناؤ لوٹ آیا۔ دشمن ابھی مرا نہیں تھا، وہ صرف چھپا ہوا تھا۔ شیر خان کے فرار کی خبر نے درغزی کے سکون کو غارت کر دیا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ شیر خان ایک زخمی بھیڑیے کی مانند ہے جو اب صرف شکار نہیں بلکہ ذلت کا بدلہ بھی لینے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ شہر کی کھلی سڑکیں اور چوکا چند اب اسے ایک بڑے جال کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ لالا، تم اتنا پریشان کیوں ہے؟ تم پچھلے 2 گھنٹے سے بس اس فون کو گھور رہا ہے۔ گل بانو نے قریب آ کر اس کے ماتھے کی شکلیں گرنے کی کوشش کی۔ درغزی نے فوراً فون جیب میں ڈالا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں گل بانو، بس آفس کے کچھ مسائل ہیں، تم جاؤ آرام کرو۔ ہمیں جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں بتا رہے ہیں کہ کچھ غلط ہے، اسے ضدی لہجے میں کہا۔ درغزی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا۔ گلبانہ، وعدہ کرو کہ تم گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی جب تک میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ شہر گاؤں جیسا نہیں ہے، یہاں خطرہ ہر موڑ پر ہو سکتا ہے۔ گلبانو نے اس کی آنکھوں میں چھپی شدید تشویش دیکھی تو خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شیر خان اب شہر کی گلیوں میں اس کا سایہ بن کر گھوم رہا ہے۔ اگلے دن درغزی کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ اس نے گھر پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے تھے۔ گارڈز کو حکم تھا کہ کوئی بھی اجنبی اندر نہ آ پائے۔ دوپہر کے وقت جب درغزی آفس میں تھا، اسے ایک فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے خون کی گردش منجمد کر دی۔ خانزادہ، سنا ہے شہر میں بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہو۔ یہ شیر خان تھا، پر یاد رکھنا شیشے کے گھروں میں رہنے والے دوسروں کے پتھر نہیں مارتے۔ شیر خان، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ، عورتوں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ درغزی اندھاڑا۔ سامنے بھی آؤں گا، پر پہلے تمہیں وہ خوبصورت شکل والی چڑیا کو تو دیکھ لوں۔ شہر خان نے قہقہ لگایا اور فون کاٹ دیا۔ درغزی پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے فوراً گھر کے گارڈ کو فون کیا تھا، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ادھر بنگلے میں گل بانو کچن میں تھی جب اسے باہر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ نقاب پوش گارڈز کو بے ہوش کر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کے پیچھے شیر خان ہاتھ میں پستول لیے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ گل بانو، آخر مل ہی گئے ہم۔ شیر خان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ گل بانو کا رنگ فک ہو گیا، مگر وہ بھاگی نہیں۔ اس سے برابر میں بڑا ہوتا تانبے کا بھاری گلدان اٹھا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ لالا آئے گا تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ تمہارا لالا ابھی راستے میں ٹریفک میں پھنسا ہوگا۔ شیر خان اس کی طرف بڑھا۔ آج تم میرے ساتھ چلو گے، ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ہی شیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، گل بانو نے پوری طاقت سے گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ شیر خان ہڑبڑا کر اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ غصے سے چلائے اور اس کے پستول کی نوک گل بانو کی پیشانی پر رکھ دی۔ اسی لمحے بنگلے کا مین گیٹ کھول کر گاڑی کی ٹکر سے ٹوٹا اور درغزی کی جیپ اندر داخل ہوئی۔ درغزی پستول ہاتھ میں لیے کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح گاڑی سے کودا۔ شیر خان، اسے چھوڑ دو۔ درغزی کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے دیواریں ہلا دی۔ شیر خان نے گل بانو کو اپنی ڈھال بنایا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں گولی چلا دوں گا۔ درغزی رک گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے شیر خان، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ گل بانو نے دیکھا کہ درغزی کی نظر اسے کوئی اشارہ کر رہی ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور اچانک شیر خان کے ہاتھ پر زور سے دانت کاٹ لی۔ شیر خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ چیخ اٹھا۔ اسی سیکنڈ میں درغزی نے فائر کیا۔ گولی شیر خان کے کندھے میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ درغزی نے لپک کر اسے دبوچ لیا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ میری بیوی کو ہاتھ لگایا، میرے گھر کی عزت پر حملہ کیا۔ درغزی کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ اگر پولیس بروقت نہ پہنچتی تو شاید درغزی اسے وہی ختم کر دیتا۔ پولیس شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو لے گئی۔ حویلی میں پھر سے سناٹا تھا، مگر اس بار سناٹا خوفناک نہیں بلکہ سکون بخش تھا۔ گل بانو صحن کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ درغزی اس کے پاس آیا اور اسے خاموشی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ گل بانو پھٹ پڑی اور زار قطار رونے لگی۔ ہم بہت ڈر گیا تھا لالا، وہ کہتا تھا وہ ہمیں لے جائے گا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ درغزی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا جب تک درغزی خانزادہ زندہ ہے۔ کوئی پرندہ بھی تمہاری طرف پر نہیں مار سکتا۔ گل بانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ تم تو سچ مچ کا ہیرو نکلا لالا، پر تمہارا قمیص پھر سے خراب ہو گیا۔ درغزی ہنس پڑا، اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ تمہاری یہ باتیں،
خدا کی قسم یہ نہیں بدلتی، چاہے جان پر بنائے۔ کیوں بدلے گا؟ ہم تمہارا بیوی ہے، ہمیں ڈرنے کا ضرورت نہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد درخزئی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر میں نہیں رہیں گے۔ ان کی پہاڑ، ان کی وادی، ان کا اپنا گھر ہی ان کے لیے سب سے محفوظ تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ واپسی اپنی وادی کی طرف روانہ ہوئے تو گاڑی میں گل بانو مسلسل چہک رہی تھی۔ لالا، اب گھر جا کر ہم تمہیں روز آلو بخارا کھلائے گا تاکہ تمہارا شکل اس جیسا ہی رہے، اس نے شرارت سے کہا۔ درخزئی نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ ٹھیک ہے، پر ایک شرط ہے، اب تم اردو سیکھنے کے بجائے صرف محبت کی زبان بولو گی، کیونکہ وہ تم سے اچھی بولتی ہے۔ پہاڑوں کی موڑ کاٹتی ہوئی گاڑی جیسے ہی وادی کی حدود میں داخل ہوئی، ٹھنڈی اور معطر ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ گل بانو نے گاڑی کا شیشہ نیچے گرایا اور ایک لمبی سانس بھری۔ لالا دیکھو ہمارا پہاڑ، یہ لوگ کتنا خاموش اور سکون میں ہیں، شہر کی طرح چیختا چلاتا نہیں ہے۔ اس نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ درخزئی نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ شہر کی اس تھکا دینے والی جنگ کے بعد اسے بھی اس سکون کی ضرورت تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں گل بانو، اپنی مٹی کی خوشبو ہی کچھ اور ہے۔ حویلی پہنچتے ہی بی بی گل اور خان بابا نے ان کا والہانہ سوال کیا۔ صدقے اتارے گئے اور پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ شیر خان کے انجام کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اس لیے اب فضا میں کوئی خوف باقی نہ تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد حویلی کے معاملات بدل چکے تھے۔ درخزئی جو پہلے صرف حکم دیتا تھا جانتا تھا، اب اکثر گل بانو کے ساتھ باغ میں ٹہلتا نظر آتا تھا۔ وہ اب اس کے لیے خانزادہ سے زیادہ اس کا محافظ اور دوست بن چکا تھا۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، درخزئی نے دیکھا کہ گل بانو صحن میں لگے آلو بخارے کے درخت کے پاس اداس کھڑی ہے۔ کیا ہوا میری شرارتی بیوی کو؟ آج زبان کو تالا کیوں لگا ہے؟ درخزئی نے قریب آ کر پوچھا۔ گل بانو نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ لالا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہی چھوٹی سی ضدی لڑکی ہیں اور تم وہی غصے والے خانزادہ۔ کہیں تم پھر سے ہمیں اپنی خراب شکل غائب کرو تو نہیں کہو گے؟ درخزئی کا دل تڑپ اٹھا، اس نے گل بانو کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ گل بانو، اس دن میں نے تمہیں اپنی شکل غائب کرنے کو کہا تھا کیونکہ میں تمہاری آنکھوں کی سچائی سے ڈرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں زیادہ دیکھا تو میں اپنا دل ہار بیٹھوں گا، اور دیکھو وہی ہوا۔ اب تم میری روح کا حصہ ہو، تم اپنی شکل غائب کرو گی تو میرا وجود اندھیرا ہو جائے گا۔ گل بانو نے مسکرا کر اپنے آنسو پوچھے اور پھر سے وہی پرانی شرارت اس کے چہرے پر لوٹ آئی۔ اچھا، تو اب تم اعتراف کر لیا کہ ہمارا خراب شکل تم سے بہت خوبصورت ہے؟ درخزئی نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ ہاں بابا، اعتراف کر لیا۔ تم جیتے اور درخزئی خانزادہ ہار گیا۔ وقت گزرتا گیا اور سال بھر بعد حویلی میں ننھے قدموں کی آہٹ کی گونج سنائی دینے لگی۔ جب درخزئی کو بی بی گل نے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ بھاگا، وہ گل بانو کے کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی کچھ بن رہی تھی۔ درخزئی نے جا کر اسے زور سے گلے لگایا۔ شکریہ گل بانو، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ گل بانو نے ہنستے ہوئے اسے تھوڑا پیچھے ہٹایا۔ لالا آرام سے، ہمیں ابھی سے فکر ہو رہا ہے۔ کس بات کی فکر؟ درخزئی نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا اور اس کا شکل بھی تمہاری طرح سوجے ہوئے آلو بخارے جیسا ہوا تو ہم کیا کرے گا؟ اس نے کھلکھلا کر قہقہ لگایا۔ درخزئی پہلے تو ساکت رہا، پھر وہ بھی ہنس پڑا۔ اگر وہ تمہاری طرح ضدی اور چلبلا ہوا تو میں اسے سنبھال لوں گا، پر اگر اس کی زبان تمہاری طرح چلی تو اللہ ہی حافظ ہے میرا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے پہاڑوں کو دیکھنے لگے۔ دشمنیاں ختم ہو چکی تھی، انا مٹ چکی تھی، اور پیچھے رہ گیا تھا تو صرف ایک لازوال عشق، وہ عشق جو ایک خراب شکل کے تانے سے شروع ہوا اور جانے تمنا پر ختم ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت وہاں پنپ سکتی ہے جہاں بظاہر صرف نفرت اور ضد نظر آتی ہے۔ الفاظ کبھی کبھی صرف ڈھال ہوتے ہیں، اصل حقیقت ان کے پیچھے چھپے احساسات میں ہوتی ہے۔